ظاہری زندہ سے بھی مانگی جا سکتی ہے، دنیا سے جو رخصت ہو چکے اولیاء کرام انبیاء کرام ان سے بھی مانگی جا سکتی مدد۔ ایک نے پوچھا تھا کہ کیا غیر اللہ سے مدد مانگنا شرعاً جائز ہے یا نہیں ہے؟ دیکھیں بالکل جائز ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جناب اللہ کے سوا کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے جناب، کیا کہتے ہیں؟ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان والو نماز اور صبر سے مدد چاہو۔ نماز اللہ ہے؟ جواب دیجئے نا۔ صبر خدا ہے؟ نہیں۔ تو جب نماز اور صبر سے مدد مانگنے کا رب قرآن حکم دے رہا ہے تو اس کا مطلب غیر اللہ سے مدد مانگنا تو شرک نہیں ہو سکتا۔ کسی اللہ والے سے اللہ کا بندہ سمجھ کے اور یہ سمجھ کے کہ اللہ انہیں دیتا ہے یہ ہمیں دیتے ہیں، یہ سمجھ کے مانگا جائے تو جائز ہے، کوئی شرک نہیں ہے۔ بھلا کون بے قرار کی التجا قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے، اور کون تم کو زمین میں اگلوں کا جانشین بناتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ کرتا ہے۔ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں، مگر تم بہت کم غور کرتے ہو۔ آپ لوگوں کو زور لگاتا ہوں کہ ان مولویوں کو پیچھا کرنے کی بجائے خود قرآن مجید کو پڑھو ترجمے کے ساتھ۔ یہ قرآن مجید سے دلیلیں نکال رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا جو ہے وہ جائز جو ہے وہ ہے۔ مجھے بتائیں شرک نہیں، یہ شرک نہیں ہے تو پھر شرک ہوتا ہی کیا ہے؟ کسی اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، کسی اور سے مدد مانگنا، یہی تو شرک ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کسی کو لے کے آ رہے ہو تو شرک یہی تو ہوتا ہے۔ کہ میں آپ کو سمپل سی بات بتاتا ہوں، ظاہری اسباب کا جو ہے وہ تو قرآن مجید میں بھی ذکر ہے کہ آپ اپنی ماں سے کھانا مانگو، اس سے مدد مانگو۔ وہ لوگ جو زندہ ہیں، زندہ سے آپ اپنی فائنینشیلی طور پہ ہیلپ کر منگوا سکتے ہو ویسے بھی، مگر اگر وہی والدہ جو ہے وہ ماں فوت ہو جائے، اگر آپ پھر بھی اس سے مانگو تو وہ شرک کہلاتا ہے۔ یہ ہوتا ہے شرک۔ قرآن مجید میں جو ہے وہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں ہزاروں مرتبہ یہ پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ سے مانگتے ہیں، خاص تجھ سے مانگتے ہیں، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے، صرف تجھ ہی کا مطلب ہے تمہارے علاوہ کوئی نہیں۔ ہم نہ فرشتے کو پکار سکتے ہیں اور نہ کسی ولی اللہ کو پکار سکتے ہیں۔ پکارو اللہ کو۔ قال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارا رب کہتا ہے مجھے پکارو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں دوں گا، تمہاری دعا سنوں گا، قبول کروں گا، اور جو بربنائے تکبر مجھ سے نہیں مانگتے وہ جہنم میں داخل ہوں گے، ذلیل و خوار ہو کر۔ حضور نے ایک بات مجھے متن یاد نہیں ہے، بہت پیاری فرمائی۔ دیکھو انسانوں سے تم مانگتے ہو کچھ تو ایک دفعہ تو اس کے ماتھے پر تیوری پر بل پڑ ہی جاتا، یہ کیوں میرے سامنے ہاتھ سوال کیا، کیوں مجھے سے مانگ رہا ہے، چلیے بعد میں کچھ وہ دے ہی دے۔ صرف اکیلا تو ہی وہ ذات ہے جس سے میں مدد طلب کرتا ہوں، تیرے علاوہ میں کسی سے مدد طلب نہیں کرتا۔ اگر میں کسی سے مدد طلب کرتا ہوں تو وہ شرک ہے، یعنی کہ میں تیرے مقابلے میں کسی اور کو لے کے آ رہا ہوں۔ اس لیے گزارش ہے کہ ایسے مولویوں کو سننا بند کرو جو آپ کو شرک کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ جب آپ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھے گا کہ تم نے شرک کیوں کیا تو آپ لوگ بولو گے کہ ہم نے تو اس مولویوں نے بتایا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بولنا کہ میں تمہیں دماغ نہیں دیا تھا؟ کیا میری حدیثیں واضح نہیں تھی؟ میرا قرآن واضح نہیں تھا؟ کیا تم تھوڑا سا دماغ نہیں لگا سکتے تھے کہ قرآن مجید کے اندر کیا ہے، حدیثوں کے اندر کیا ہے؟ کیا تم ایک مرتبہ بھی قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھ سکتے تھے کہ تمہیں پتہ چل جاتا کہ یہ تو سارے فراڈ ہیں؟ اچھا ایک مرتبہ یہی سمجھ لو کہ سورۃ اخلاص اللہ تعالیٰ کو اتنی پسند کیوں ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، کیونکہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ سورۃ اخلاص جو ہے وہ ہر چیز کو واضح اور کلیئر کر دیتی ہے، کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ اللہ کے علاوہ کسی اور سے ہم مدد طلب کر سکتے ہیں یا پھر کسی وسیلے کے ساتھ ایکسیٹرا۔ خود کرو یار، اللہ تعالیٰ شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، خود مانگو جو مانگنا ہے۔ کیوں اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے مانگنا؟ یہی تو شرک ہے۔